آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ حضور علیہ السلام سے حرم کی جانب جا رہے ہیں۔ کوہ صفا کے قریب عبداللہ ابن جدعان کا گھر ہے۔ قریب سے گزرے تو آگے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو بدتمیزی شروع کر دی، وہ الجھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر پکڑ کے حضور کو زخمی کر دیا، اور آقا کے نازک بدن سے خون بہنے لگا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے سین حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مالک تیرے رنگ، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ اللہ اکبر، رک گئے۔ وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی۔ تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ بس غصے میں آ گئے، کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سین حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے۔ ابو جہل بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا۔ کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ پھر انہیں تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ بخت یاوری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مانو، یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے ہو تو کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سطحی مفادات کی وجہ سے کتنے بڑے دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ذات سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مشن کے ساتھ وابستگی دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو؟ تو جو حضور بولتے
ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے چند لمحوں کے بعد، لیکن کہا نہیں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں کہ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اس کو تو مان لے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں، اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے، اور پھر جب حضرت صفی آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ 2 کپڑوں میں، اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا، اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو، اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر خچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئیں، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا، اس نے عرض کی حضور ان 2 میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا، اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا، اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔
اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں، میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنہ کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی، تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو۔ اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں۔ کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
जल्दी से हजरत अब्दुल्ला की शादी की गई। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा आपसे निकाह हुआ। शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो शाम की तरफ तजारत की गर्ज से गए। वापस जब मदीना तैयबा पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वो चंद लम्हे चंद दिन वहां रुक गए। काफिला भी रुका लेकिन तबीयत संभल नहीं रही थी। काफिले वाले उन्हें वहां छोड़ आए और वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद खबर पहुंची कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने में इंतकाल हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम शिक्म मादर में। फरिश्तों ने कहा मालिक तेरे नबी तो शिक्म मादर में यतीम हो गया। ऐ अल्लाह तेरा नबी तो शिक्म मादर में यतीम हो गया। आवाज आई आना हाफिज़हू व आना नासिरहू व आना काफिलहू। तुम क्यों परेशान होते हो, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसकी मदद भी करूंगा, उसकी कफालत भी करूंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना है जब यरूशलेम फतह हुआ। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर को दावत देते हैं कि आप मदीने से चलें और यरूशलेम में पहुंचे। हजरत उमर मदीने से चलते हैं। कितना बड़ा काफिला लेकर के, कितना प्रोटोकॉल है। हजरत उमर अकेले और साथ एक गुलाम और ऊंट भी एक, बारी बारी सवार होते हैं। कभी गुलाम सवार होता है, कभी उमर सवार होता है। हुक्मरान तो वो थे लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो नूर बांटने वाले। आज के हुक्मरानों ने तुम्हें रमजानुल मुबारक के अंदर लोड शेडिंग का पैकेज दिया है और आज बच्चे भी तड़प रहे हैं और जवान भी सिसक रहे हैं। और माह सियाम में जिन अजियतों में कौम को मुब्तला कर दिया है वो किसी से मख्फी नहीं है। और तुम्हें मैं हजरत उमर की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी। और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देते? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या। और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए। घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा। कहा मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है। चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया। बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है इस तरह अपने हाथ
اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی. آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے. میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہنا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے. کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. اللہ اکبر. میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں. ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی. غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں. دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا. کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج